السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ایک بڑے اور بااثر اخبار نیو یارک ٹائم نے خود اعتراف کیا ہے کہ جنگ آگے بڑھنے کے ساتھ ایران ایک زیادہ ماہر اور مشکل حریف بن چکا ہے۔ ایران نے صرف میزائل فائر نہیں کیے، اس نے امریکی دفاعی نظام کو پڑھا، سمجھا، اس کی کمزوریاں تلاش کی اور پھر اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ اور سب سے خطرناک بات، ایران نے یہ سب ایسے وقت میں کیا جب امریکہ کے پاس دفاعی میزائلوں کے ذخائر بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ آخر ایران نے ایسا کیا سیکھ لیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جنگ پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے؟ اور کیا ایران نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ صدیوں پرانی جنگی اور تہذیبی تاریخ رکھنے والی قوم کو صرف جدید ہتھیاروں کی تعداد سے شکست نہیں دی جا سکتی؟ آئیے سمجھتے ہیں اصل کہانی کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ نے امریکہ ایران جنگ کے ایک ایسے پہلو کو سامنے رکھا ہے جو انتہائی اہم ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کے دوران ایک زیادہ ماہر اور مشکل حریف بن گیا ہے۔ یعنی ایران صرف حملے نہیں کر رہا، وہ سیکھ بھی رہا ہے، اور جنگ میں یہی چیز سب سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا دشمن جسے آپ کے ہتھیاروں، دفاعی نظام اور جنگی طریقہ کار کا تجربہ نہ ہو، اسے شکست دینا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ دشمن ہر حملے کے بعد آپ کے دفاع کا جائزہ لے، اپنی غلطیاں درست کرے، نئی تکنیک استعمال کرے اور اگلے حملے میں وہی کمزوری دوبارہ نہ دہرائے، تو جنگ کی پوری تصویر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایران نے یہی کیا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق ایرانی فورسز نے ایسے جدید میزائل استعمال کیے جو دوران پرواز اچانک اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ امریکی فضائی دفاع کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ دفاعی نظام کو کسی آنے والے میزائل کی رفتار اور سمت کا اندازہ لگا کر اسے راستے میں ہی تباہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میزائل آخری مرحلے میں اپنا راستہ بدل لے تو دفاعی نظام کے لیے اسے روکنا کہیں زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اور ایران نے صرف میزائلوں پر انحصار نہیں کیا، اس نے میزائل اور ڈرونز کو ایک ساتھ استعمال کر کے امریکی دفاعی نظام کو متعدد سمتوں سے مصروف کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک طرف بلسٹک میزائل آ رہے ہیں، دوسری طرف کروز میزائل اور ساتھ ہی ڈرونز کا جھنڈ۔ اب امریکی دفاعی نظام کو ہر خطرے کے لیے انٹرسیپٹر فائر کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایران نے شاید امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری کو نشانہ بنایا۔ امریکی دفاعی میزائل لامحدود نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی فوج اس جنگ میں اب تک 1500 سے زیادہ پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلز استعمال کر چکی ہے، اور امریکی ذخیرے میں 1700 سے بھی کم انٹرسیپٹرز باقی رہنے کی اطلاعات ہیں۔ اب اس اعداد و شمار کو ایک اور نمبر کے ساتھ جوڑیں۔ امریکہ نے پورے 2025 میں تقریباً 600 پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز تیار کیے تھے۔ یعنی اگر جنگ میں انٹرسیپٹرز استعمال ہونے کی رفتار بہت زیادہ ہو جائے تو نئے میزائل بنانے کی رفتار اس استعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ایک انٹرسیپٹر کی قیمت تقریباً $40 لاکھ بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایک دن امریکی فورسز نے تقریباً 50 پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز فائر کیے، یعنی ایک ہی دن میں تقریباً $20 کروڑ کے انٹرسیپٹرز۔ اب ذرا ایران کی حکمت عملی کو بھی سمجھیں۔ ایران کو ہر ایرانی میزائل کے بدلے ایک امریکی پیٹریاٹ تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ امریکی دفاع کو مسلسل فائر کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ اگر حملے جاری رہیں اور دفاعی میزائل کم ہوتے جائیں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب سوال یہ نہ رہے کہ ایران کے پاس کتنے میزائل باقی ہیں، بلکہ سوال یہ ہو جائے کہ امریکہ کے پاس انہیں روکنے کے لیے کتنے میزائل باقی ہیں۔ اور اسی حکمت عملی کی سب سے خطرناک مثال 14 جولائی کو اردن میں سامنے آئی۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ایران نے اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر کئی دن تک میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ امریکی دفاع نے بیشتر میزائل روک لیے، لیکن ایک میزائل دفاعی حصار توڑ کر اندر پہنچ گیا۔ اس میزائل نے ایک امریکی اڈے پر موجود رہائشی یونٹس کو نشانہ بنایا، 3 امریکی فوجی ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس لیے اہم نہیں کہ صرف ایک میزائل امریکی دفاع سے نکل گیا، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ایران نے یہ دکھا دیا کہ اگر دفاع کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے تو اس کے اندر سے بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور اس کے بدلے امریکہ کے کئی انٹرسیپٹرز کو ایران نے ضائع کروا دیا۔ اور ایران نے یہیں توقف نہیں کیا۔ اس سے پہلے اپریل میں ایران نے جنوبی ایران کے اوپر ایک امریکی F-15E جنگی طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ یہ کوئی معمولی طیارہ نہیں تھا، اس کی مالیت تقریباً $6 کروڑ تھی۔
امریکی حکام کے مطابق ایرانی ڈرونز نے امریکی طیاروں کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کی، جن میں اس کا جی پی ایس مقام، رفتار اور سمت شامل تھی۔ پھر ایران نے اس معلومات کی مدد سے حملہ کیا۔ یہی ڈرون صرف حملہ کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ آنکھیں بھی بن گئے تھے۔ یہی جدید جنگ کی حقیقت ہے۔ جس قوم کے پاس ہر شعبے میں امریکہ جیسی طاقت نہیں، وہ اپنی کمزوری کو ٹیکنالوجی، جغرافیہ، زیر زمین تنصیبات، ڈرونز، میزائلوں اور مختلف محاذوں کے ذریعے متوازن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایران اس کھیل کو بہت سنجیدگی سے کھیل رہا ہے، کیونکہ ایران کوئی نئی ریاست نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی قدیم تہذیب اور قوم ہے جس نے صدیوں کے دوران مختلف سٹیٹس، جنگوں اور بیرونی طاقتوں کا سامنا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جنگ میں ایران کا اصل ہتھیار صرف اس کے میزائل نہیں، بلکہ تجربہ، صبر اور دشمن کی کمزوری کو وقت کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔